ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کا اجر اور بدلہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست روزہ داروں کو عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی ان فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس ماہ مبارکہ میں عبادتوں کا بہت خاص اہتمام کرنا ہے۔ کسی لمحے کو، کسی گھڑی، کسی ساعت کو بیکار ضائع نہیں جانے دینا۔ شب و روز کے تمام اعمال صالحہ انہیں زیادہ سے زیادہ نیکی سے مزین کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، روحانیت اور حیوانیت۔ انسان کی سرشت میں فرشتوں کا نورانی جوہر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جبلت میں وہ تمام سفلی تقاضے جو جانوروں کا خاصہ ہیں وہ بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ روزوں کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے حیوانی پہلو کو کمزور کیا جائے اور انسان کی شخصیت کے روحانی پہلو کو اجاگر کیا جائے، اور انسانی شخصیت کے جبلی پہلو، حیوانی پہلو کو اس کے روحانی پہلو کے تابع بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ مرحلہ کہ جس کے تحت دنیا میں انسان اپنے رب کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے باقی امتوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اور پھر کرنے کے دو کام بتا دیے کہ تامرون بالمعروف، تم نیکی کے چلن کو عام کرنے والے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں کو پنپنے سے روکنے والے ہو۔ ناظرین کرام، روزہ ہمارے اندر وہ اہم صفات پیدا کرتا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تیار ہو سکیں، اور جیسے کہ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، وہ اہم فریضہ انجام دے سکیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔